أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهم الصلاة والسلام:
وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وجود نازنین امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے فرج میں تعجیل اور مؤمنین کرام و شیعیان حیدر کرار کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان خدا کی رضا حاصل کر لے، اور یقیناً جو بھی انسان کامل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے وہ خداوند متعال کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہر کام خداوند متعال کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے. خداوند متعال کی رضا اتنی اہم ہے کہ اگر جب خدا کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو خدا اپنے بعض امور اس کے حوالے کر دیتا ہے. مثلا شفاعت کرنا خداوند متعال کا کام ہے، لیکن جن بندوں سے خدا راضی ہو جاتا ہے پھر شفاعت ان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے. یعنی وہ چاہیں تو کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو کسی کو بہشت جنت میں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. مرضات خدا، رضا خدا کے حوالے سے اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے رضا الہی کتنی اہم تھی. ہماری اس دنیا میں بعض ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے ایسے امور انجام دیے، ایسے کام انجام دیے کہ خداوند متعال نے انہیں اپنی مرضی سے نوایا. یعنی وہ راضی ہیں تو خدا راضی ہے، وہ ناراض ہیں تو خدا ناراض ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مقام تسلیم اور مقام رضای الہی تک پہنچایا. امام حسین علیہ السلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو امام کی سیرت میں ملتا ہے حضرت نے جب دیکھا کوفیوں کا ماحول دیکھا، کوفیوں کے حالات دیکھے، تو امام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. گویا کوفیوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا لا افلح قوم اثروا مرضات انفسهم على مرضات الخالق. حضرت فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فلاح و بہبود نہیں ہو سکتی، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ مقدم رکھا. وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کوفیوں نے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خطوط لکھے اور امام حسین علیہ السلام کو کوفے میں طلب کیا، ان میں سے بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی ذاتی مرضی کو خدا کی مرضی پہ مقدم کیا. یہ نہیں دیکھا کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. جو وہ چاہ رہے تھے وہ انجام دیا، وہ نہیں انجام دیا جو خدا چاہ رہا تھا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ کبھی فلاح و بہبودی نہیں پا سکتے جو خدا کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کریں. آج ہمارے معاشرے میں یہ خود ہم اپنی ذات کی طرف اگر رجوع کریں تو ہمارے ہزار کام صرف اپنی مرضی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، جسے خواہش نفس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ خداوند متعال اس کام سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. یہ بہت سارے امور جیسے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. فی الحال ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، مزاج بن چکا ہے. ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کام نہیں کرتے ہیں
تو اگر اس کی علت ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم فوراً کہیں گے کہ اگر یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ گویا ہمیں خداوند متعال کی مرضی سے زیادہ لوگوں کی مرضی کی اہمیت ہے۔ ہم بہت سارے امور صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بہت سارے امور اس وجہ سے ترک کر دیں گے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ ہمارے لیے مہم نہیں ہیں، خداوند متعال کی مرضی ہمارے لیے مہم ہے۔ اور یہی وجہ ہے امام سجاد علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں خطبہ دینے سے پہلے وہ درباری علماء جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف خطاب کرتے ہوئے، یا روایتوں میں خطیب کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم نے خدا کی ناراضگی خرید لی ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، ان مخلوقات کو راضی کرنے کے لیے، ان درباریوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے خدا کی مرضی خرید لی۔ خدا کی مرضی کی اہمیت ہے، انہوں نے خداوند متعال کی مرضی کو بیچ دیا اور مخلوقات کی مرضی کو خرید لیا۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے رضائے الہی یا منزل رضائے الہی تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مختصر قصہ شیخ عباس قمی بیان فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگارا کیا اس روئے زمین پر مجھ سے میرے بعد کوئی ایسا بندہ ہے کہ جسے تو بہت زیادہ پسند کرتا ہو، جس سے تو بہت زیادہ عشق کرتا ہو، جس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہو؟ جناب موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی اور خداوند متعال نے فرمایا فلاں دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا قریہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اسی گاؤں میں ایک بندہ رہتا ہے، میں اسے بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہوں، میں اسے بہت ہی زیادہ چاہتا ہوں۔ اب جناب موسیٰ اس بندے کی تلاش میں چل دیے۔ روایتوں میں ملتا ہے، روایات ظاہر امام باقر علیہ السلام سے ہے، ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ اس دریا کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، بیابان ہے، اس میں کوئی نہیں رہتا، ایک آدمی جو زمین گیر ہے، زمینوں پہ کاشت کر رہا ہے، گویا کسان ہے، اور اس کے برس کی بیماری ہے، فالج ہے اسے، اور بھی مختلف کچھ بیماری۔ پھر جناب موسیٰ نے جناب جبرائیل سے عرض کیا، فرمایا کیا یہ وہی بندہ ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا کہ میں اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا جی ہاں یہ وہی بندہ ہے کہ جسے خدا بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ خوب، اب جناب موسیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں تو جب یہاں آیا تو میں نے یہ سوچا، جب خدا نے کہا میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں تو میں نے سوچا وہ بندہ بہت ہی زیادہ نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، حج و زکوٰۃ و فلاں ان تمام چیزوں کا پیروکار ہوگا۔ کہ جب یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک انسان جس کے 4-5 بیماریاں ہیں اور زمین گیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ کوئی خاص عبادت گزار ہے، نہ کوئی خاص عابد ہے۔ اب جب جناب موسیٰ اس کے پاس گئے، تحقیق کی تو پتہ چلا اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تب بھی یہ خداوند متعال کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، ہمیشہ خدا کے شکر میں مشغول رہتا ہے۔ اب خدا کی بارگاہ میں جب جناب موسیٰ نے پوچھا کہ پروردگار علت کیا ہے کہ تو اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے، پھر وحی نازل ہوئی، فرمایا میں اسے اس لیے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر کام میں رضائے الہی تلاش کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے تو یہ صرف اللہ کی قضا پہ راضی رہتا ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ کر دو، اسے کوئی بھی بیماری دے دو، یہ ناشکری ادا نہیں کرتا، ان بیماریوں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے، ان بیماریوں کے باوجود خدا کی قضا پر راضی ہے۔ پھر جناب جبرائیل فرماتے ہیں جناب جبرائیل موسیٰ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے یہ بندہ رضائے الہی تک فائز ہے، مقام رضائے الہی اس بندے نے کس طرح حاصل کیا، کہ اب میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس بندے یہ خدا کی ایک آنکھ خراب ہو گئی، چلی گئی۔ اب جناب موسیٰ کھڑے دیکھ رہے ہیں،
جب اس کی وہ آنکھ چلی گئی تو فوراً وہ زمین پہ گر گیا اور سجدہ شکر بجا لایا اور خداوند متعال کی تسبیح پڑھنے لگا اور بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے، پروردگارہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، شاید یہی تیری حکمت تھی، جب تک مجھے آنکھ کی ضرورت تھی تو بہتر جاننے والا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں۔ اب جب جناب موسیٰ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا تو جناب موسیٰ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، آخر یہ کیسا بندہ خدا ہے جو ہر کام پہ راضی ہے، خداوند متعال کی ہر حکمت پہ راضی ہے۔ اب جب جناب موسیٰ اس کے پاس گئے اور پاس جانے کے بعد کہا کہ میں مستجاب الدعویٰ ہوں، یعنی میں جو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خدا میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیا میں تمہارے لیے دعا کروں تاکہ تمہاری آنکھیں پلٹ آئیں یا تمہاری جو بیماریاں ہیں یہ بیماریاں دور ہو جائیں، تمہاری پریشانیاں حل ہو جائیں؟ تو اس بندے یہ مومن نے جناب موسیٰ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخصیت کہ جس نے مجھے ان بیماریوں کو عطا کیا ہے، جس نے مجھے یہ بیماریاں دیں، وہ تم سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے اور تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ مصلحت سمجھتا تو میری آنکھیں مجھے واپس دے دیتا، اگر وہ مصلحت سمجھتا تو یہ میری بیماریوں کو مجھ سے دور کر دیتا۔ یقیناً اگر خدا نے میری آنکھ چھینی ہے، خدا نے اگر مجھے نابینا کیا تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خدا کی مصلحت ہوگی اور میں اس مصلحت پہ راضی ہوں۔ یہ مقام رضائی الہی ہے۔ اب جناب موسیٰ تعجب میں پڑ گئے اور پھر اس بندے خدا نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے رضائی الہی کے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ خدا نے تم کو نبی ہو، خدا نے تمہیں بھیجا ہے میری طرف اور یہ بتایا کہ میں اس بندے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اس سے بڑا میرے لیے کیا فخر ہو سکتا ہے کہ خدا نے اپنی معرفت مجھے عطا کی۔ دنیا کی ہر شے خدا لے لے تب بھی خدا کا شکر ہے۔ اگر ایک انسان دونوں پیر کٹ جائیں، دونوں ہاتھ کٹ جائیں، دونوں کان کٹ جائیں، ناک کٹ جائے، منہ کٹ جائے، دونوں آنکھیں خراب ہو جائیں، ذہن خراب ہو جائے، اس کے باوجود انسان پر واجب ہے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ الوجود افضل من العدم، حد اقل عدم تو نہیں ہے، وجود تو ہے۔ ایک آنکھ خراب ہوئی، ایک آنکھ تو سالم ہے، اس ایک آنکھ کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، خدا کا شکر ادا کریں۔ خداوند متعال نے تمہاری دوسری آنکھ خراب نہیں کی، اگر تمہاری دونوں آنکھیں خراب ہیں تب بھی خدا کا شکر ادا کرو، حد اقل خداوند متعال نے تمہیں صحیح و سالم منہ سے نوازا۔ یعنی انسان کے وجود میں اگر صرف اور صرف سانس چل رہی ہے اور سب کچھ خراب ہو جائے تب بھی انسان پر واجب ہے کہ وہ خدا متعال کا شکر ادا کرے۔ اور میں نے شروعات میں ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک خاص منزل و خاص مرتبے تک پہنچے تو رضائی الہی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو امام حسین کے ہم قصات پڑھتے ہیں، امام حسین کی معجزات پڑھتے ہیں، امام حسین کے واقعات پڑھتے ہیں، یہ آج پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، پوری دنیا امام حسین کی عاشق ہے، پوری دنیا کے دلوں میں امام حسین کے لیے محبت ہے، چاہے وہ شیعہ قوم ہو یا شیعوں کے علاوہ کوئی بھی قوم ہو، ہر قوم امام حسین سے محبت کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس کی علت و وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مقام رضائی الہی تک پہنچے۔ امام حسین نے اپنے آپ کو امام خداوند متعال کے سامنے سرنڈر کر دیا، خدا کے سامنے تسلیم کر دیا۔ یعنی امام حسین نے فرمایا خدایا جس میں تو راضی میں راضی۔ یہی وجہ ہے کربلا کے میدان میں آپ جائیں، دیکھیں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے جملات ہیں، جناب علی اکبر کے لاشے کو ہاتھوں میں لے کے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، جناب قاسم کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں لے کر خداوند متعال کی طرف خطاب کر کے فرما رہے ہیں رضم بقضائک، اے پروردگارہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، میں تیرے امور پہ راضی ہوں۔ جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے، جب جناب علی اصغر کے سشوبہ تیر لگا تو ہاتھوں میں لیے، یا بعض روایتوں میں ہے جناب علی اصغر کا خون چلو میں لے کے خداوند متعال کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہے جب امام حسین علیہ السلام نے اتنی سختیاں صرف اور صرف راہ خدا میں برداشت کی تاکہ خدا راضی ہو جائے، خدا کے رضا کے حصول کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر خدا نے کیا فرمایا
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ تم سے راضی ہے۔ امام حسین کو خداوند متعال نے اپنی رضا عطا کی ہے، اپنی رضا امام حسین کے ہاتھوں میں دی ہے۔ خدا راضی ہو گیا یعنی کیا؟ خدا کی رضا یعنی کیا؟ ہماری عقلیں مبہوت ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے خدا کی رضا یعنی کیا۔ یعنی انسان کبھی کبھی اس کمال پہ پہنچ جاتا ہے، ایسی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو جاتی ہے، جس کا راضی ہونا خدا کا راضی ہونا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر امام حسین راضی، خدا راضی، اگر امام حسین ناراض، خدا ناراض۔ جس طرح سے آپ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں، فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، یا بعض روایتوں میں ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، جس نے خدا کو ناراض کیا اس کی جائے گا جہنم ہے۔ یا اسی طرح ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ تو خلاصہ کلام، جب انسان خداوند متعال کی راہ پہ چلتا ہے اور خداوند متعال کی اطاعت کرتا ہے تو خدا ایک ایسے مقام پہ لے جاتا ہے کہ اس کی رضا خدا کی رضا اور اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ کس طرح خدا کی قضا پہ راضی تھے۔ روایتوں میں جائیں، روایتوں میں ملتا ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رضم بقضائک، اے پروردگارہ میں تیری قضا پہ راضی ہوں، وتسلیما لامرک، اور میں تیرے امر کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہوں، سیرنڈر کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے جملہ ہے ولا معبود سواک، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں تیرے سوا۔ یہ مقام رضائی الہی امام حسین نے حاصل کیا۔ کس طرح حاصل کیا؟ آپ جائیں کربلا کے قصات پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ ظاہراً میں نے کل یہ حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی اور قصہ بھی بیان کیا تھا، کیونکہ ہمارے بعض برادران اور بہت سارے دوست جو اس ہماری ان مجالسوں سے مشترک ہوتے ہیں ان تک وہ باتیں نہیں پہنچ پائیں کچھ پریشانیوں پرابلمس کی وجہ سے، تو میں اس قصے کو دوبارہ آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا چلوں۔ امام حسین علیہ السلام نے خداوند متعال کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ جناب ابراہیم کے حوالے سے پڑھیں، جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو خداوند متعال نے حکم دیا ابراہیم جاؤ اسماعیل کو ذبح کر دو، اسماعیل کو لے کے جناب ابراہیم مقام ذبح پر پہنچے، قتل گاہ پہ پہنچے اور تلوار ہاتھوں میں لی، ذبح کرنے چلے۔ خدا کا حکم آ گیا کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب ہم اس کے بدلے دمبا پیش کریں گے، دمبے کو ذبح کرو۔ اولاً جناب ابراہیم کو خدا نے حکم دیا تھا، ثانیاً جب جناب ابراہیم قربان گاہ پہنچ گئے تو خدا نے منع کر دیا، ثالثاً جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کی تیاری کی اور اپنے آپ کو آمادہ کیا، ہاتھ میں تلوار لی، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ یعنی ابراہیم سے بیٹے کی موت دیکھی نہیں جاتی۔ اب آتے ہیں ہم کربلا کی طرف۔ یہ جب امتحان جناب ابراہیم نے دیا تو خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ اب ذرا کربلا کی جانب آتے ہیں۔ کربلا میں خدا نے امام حسین سے کہا نہیں تھا کہ آپ قیام کریں اور ان کے خلاف لڑیں، جنگ کریں، نہیں، امام حسین نے خود محسوس کیا کہ دین خدا خطرے میں ہے، قیام فرمایا۔ ایک ثانیاً روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا اور کوئی شکوہ نہ کیا، کوئی گلہ نہ کیا۔ صرف امام حسین نہیں، آپ جائیں قصات پڑھیں، روایات پڑھیں، تاریخ پڑھیں اہل بیت کے حوالے سے یا خود اصحاب کربلا کے حوالے سے،
جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شجاعت دیکھیں، جب ابن زیاد ملعون نے تانا دیتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ خدا نے شہید کر دیا، خدا نے مار دیا امام حسین کو، یا پھر تم کیسا محسوس کر رہی ہو صنع اللہ، اللہ کے کرتوت یا اللہ کا کارنامہ جو تمہارے بھائی کے ساتھ ہوا، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا، ہم نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ مقام رضا یہ الہی ہے، خدا کے ہر فعل میں راضی ہیں۔ خلاصہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا قربان کر دیا۔ اسی کو اگر میں ایک قصے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے واضح کروں تو میرے خیال سے زیادہ واضح اور روشن ہو جائے گا۔ آج جو ہم روایتیں پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں کہ جس نے امام حسین پہ گریہ کیا اس کے اوپر یہ، جس نے ایک آنسو بہایا اس کے اوپر یہ، جس نے ماتم کیا اس کے اوپر یہ ثواب، یہ تمام چیزیں ہم جب سنتے ہیں تو تھوڑا کبھی کبھی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام پہ ایک مرتبہ گریہ کرو اتنے گناہ معاف ہو جائیں، ایک مرتبہ رو لو اور امام حسین علیہ السلام پر تو خدا جنت واجب کر دیتا۔ یہ سوال ذہنوں میں آتے ہیں اور بعض افراد ممبروں سے بھی بیان کرتے ہیں اس طرح کے سوالات، لیکن کبھی غور کیا کہ یہ کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ خداوند متعال نے امام حسین کو اپنی رضا عطا کی ہے۔ ایک قصہ، ایک بادشاہ جو جنگل میں شکار کے لیے گیا تھا، اس کے ساتھ اس کے خدمت گزار بندے بھی تھے، شکار کرتے کرتے وہ لوگ سارے گم ہو گئے۔ اب بادشاہ اکیلا تک و تنہا ادھر بھٹک رہا ہے ادھر بھٹک رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ بہت زیادہ جب پریشان ہو گیا تو یہ اسے دور سے خیمہ نظر آیا تو یہ خیمے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب خیمے کے پاس پہنچا تو پتا چلا وہاں ایک بڑھیا رہتی اور اس کے پاس صرف ایک بکری ہے، اس بکری کے ذریعے بڑھیا اپنی پوری زندگی بسر کرتی۔ بادشاہ نے جب اپنی پوری سچویشن بتائی، پورے حالات بتائے، تو بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس فقط و فقط ہی ایک بکری ہے اور اس بکری کے ذریعے سے میں پوری زندگی اپنی بسر کرتی۔ مع ذالک بڑھیا نے اس بکری کو ذبح کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے جب کھا لیا تو اپنی انگوٹھی نکالی اور بڑھیا کے ہاتھوں میں دے دی۔ اور یہ قصہ ایسے ویسے نہیں کہ کسی نے ایسے بیان کیوں نہیں، آغا جان علماء نے اس قصے کو بیان کیا ہے، صحیح ہو یا صحیح نہ ہو بعنوان مثال، اس میں جو مطلب ہے وہ صحیح ہے۔ انگوٹھی نکالی اور اس بڑھیا کو دے دیا اور اس سے کہا کہ ہماری سلطنت میں تم آنا تو یہ انگوٹھی دکھا دینا، لوگ ہم تک پہنچا دیں گے۔ اب بڑھیا کچھ دنوں کے بعد سلطنت میں پہنچی، جیسے ہی وہ بڑھیا پہنچی تو اس نے انگوٹھی دکھائی، اسے بادشاہ کے پاس پہنچایا گیا۔ اب جب بادشاہ کے پاس وہ بڑھیا پہنچ گئی تو بادشاہ نے کچھ قاضیوں کو بلایا، درباری علماء کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اب تم لوگ فیصلہ کرو میں اس بڑھیا کو کیا دوں۔ غور کیجئے گا اس قصے میں، آپ کو مقام رضائی الہی امام حسین سمجھ میں آ جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح خداوند متعال کی رضا حاصل کی اور خدا نے اس کے بدلے امام حسین کو اپنی مرضی سے نوازا۔ سب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کوئی کہہ رہا تھا بھیا اتنی زمین دے دو، کوئی کہہ رہا تھا اتنا یہ دے دو، کوئی کہہ رہا تھا فلاں دے دو، کوئی کہہ رہا تھا فلاں سونا چاندی دے دو، ہیرو جواہرات دے دو۔ سب کے جب اپنے اپنے فیصلے آ گئے تو ایک بہت ہی عقل مند اور منصف قاضی وہاں بیٹھا ہوا تھا یا عالم، وہ کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد بادشاہ کی طرف خطاب کیا کہ جتنوں نے جو بیان کیا سب نے اس بڑھیا کے ساتھ ناانصافی کی۔ اب بادشاہ پریشان کہ وہ کیسے، کہ جس طرح آپ نے بتایا آپ کے بقول بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا بڑھیا نے آپ کو دے دیا، اگرچہ اس کے پاس تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو کچھ بڑھیا کے پاس تھا یقیناً وہی بکری اس کی پوری زندگی کا اثاثہ تھی، جو کچھ تھا اس نے تمہیں دے دیا۔ اب حق یہ بنتا ہے اور فریضہ یہ بنتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہو وہ اس بڑھیا کو عطا کرو۔ بادشاہ کو بھی یہ بات سمجھ آئی۔ اب سمجھ میں آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ راہ خدا میں قربان کر دیا اور خداوند متعال نے اس کے بدلے امام حسین علیہ السلام کو اپنی مرضی نوازی۔ امام حسین جس کو چاہے جنت میں لے جائیں اور جس کو چاہے جہنم میں ڈال دیں۔
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات ہیں، خدا نے اپنی مرضی ان کے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، رسول اللہ کے بستر پہ کون سوئے؟ امیر المؤمنین۔ خوب امیر المؤمنین نے اپنی جان خطر میں ڈالی رسول اللہ کے لیے۔ جب رسول اللہ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تو باقاعدہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں، یعنی امیر المؤمنین نے ایک بستر پہ سونے کے ذریعے خدا کی مرضی خرید لی۔ کیسے ممکن ہے امام حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیں، خدا کی مرضی حاصل نہ کر سکے؟ خداوند متعال کا خاص لطف و کرم، خداوند متعال نے امام حسین کو امتیازات سے نوازا ہے۔ امتیاز یعنی کیا؟ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یعامل مع قضیۃ الحسین معاملہ استثنائیہ۔ خدا امام حسین کے اس قصے کے ساتھ ایک استثنائی معاملہ کرے گا، ایک جدا معاملہ کرے گا۔ جدا معاملہ یعنی کیا؟ استثناءات یعنی کیا؟ آئیے میں آپ کو استثناءات بتاتا ہوں، جدا چیزیں بتاتا ہوں، کس طرح خدا امام حسین کے قصے کے ساتھ ایک جدا معاملہ کر رہا ہے۔ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام محترم ہیں، ان کے مزارات محترم ہیں، ان کی قبریں محترم ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے محترم، اور سب کی قبریں بھی محترم، ہم جاتے ہیں اور ان کی زیارتیں کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا امیر المؤمنین کی قبر کی مٹی شفا کی نیت سے کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے۔ لیکن امام حسین کے قصے میں آئے، خداوند متعال نے اجازت دی ہے، آپ کھا سکتے ہیں شفا کی نیت سے، خاک شفا کو، کربلا کی مٹی کو کھا سکتے۔ یہ امتیازات ہیں امام حسین کی، یہ خداوند متعال کا خاص لطف و کرم ہے امام حسین کے قصے کے ساتھ، امام حسین کے قضیے کے ساتھ۔ امام حسین کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کلنا سفن النجا، ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں، ہم جتنے اہل بیت ہیں یہ سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں۔ ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع یا اسرع، کہ ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن میرے جد حسین کی کشتی وسیع ہے، تیز چلنے والی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی نجات جلدی ملے گی راہ حسین میں، امام حسین کے راستے میں نجات بہت آسان ہے، نجات بہت جلدی ملے گی۔ میں نے شاید ظاہراً اسی مجلس میں یا کل کسی دوسری مجلس میں یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی نجات جو امام حسین کو کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ امام حسین کی یہ کشتی نجات بہت تیز ہے، دوسرے اہل بیت سے تیز ہے۔ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ امام حسین کے پاس مغفرت زیادہ ہے، امام حسین کے پاس رحم و کرم زیادہ ہے، امام حسین کے دروازے پہ معافی زیادہ ہے۔ اس سے بڑی معافی کیا ہو سکتی ہے کہ حر کہ جس نے امام حسین کے راستے کو روکا، اور جو کچھ ہوا روز عاشورہ، اگر بغیر تعارف یہ جملہ کہا جائے اور حر کی خدمت میں معذرت کے ساتھ، جو کچھ ہوا روز عاشورہ جناب حر کی وجہ سے، جناب حر نے راستہ روکا، پانی سے روکا، اور یہی وجہ روز عاشورہ جب جناب حر آئے اور آنے کے بعد یہ سارے معاملات دیکھے تو جناب حر نے جملہ فرمایا، اے کاش میں نے پانی نہ بند کیا ہوتا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ جو بچے بھوکے و پیاسے ہیں وہ میری وجہ سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب جناب حر امام حسین کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کیا جملہ، حر کو پتا ہے میری خطا کتنی بڑی ہے، جناب حر نے فرمایا کہ مجھ جیسے انسان کے لیے معافی ہے۔ یہ امام حسین کا دروازہ، امام حسین نے سوال نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، امام حسین نے فرمایا حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حر کو گلے سے لگایا، یہ امام حسین کا دروازہ ہے۔ رسول ترک کے آپ قصات پڑھیں، رسول ترک کے بارے میں ملتا ہے ایک شرابی، کبابی، جواری انسان۔ امام حسین کے قصے میں اس طرح سے محو ہوتا ہے، جب مرتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے، یعنی ہم میں سے یعنی کہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ جنازہ ہم سے منسوب ہے، یعنی ہمارے جنازوں میں سے یہ ایک جنازہ ہے۔ کون؟ رسول ترک، شرابی، جواری،
جب کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کی دستگاہ سے متصل ہوتا ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی دستگاہ میں نجات بہت جلدی ہے، بہت ہی جلدی نجات ہے۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے پورا مقدمہ بیان کیا، جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے، آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جائیں، ہم جب امام حسین کی زیارت میں جاتے ہیں تو حضرت کی زیارت کا ایک جملہ یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا من رضاہ من رضا الرحمن، اے وہ کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین سے کہہ رہے ہیں، اے وہ کہ جس کی رضا اللہ کی رضا ہے، وَسَخَطُهُ من سخط الرحمن، اور جس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ امام حسین کے بارے میں جملہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح سے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے خداوند متعال کی مرضی حاصل کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے امام حسین کو استثناءات سے نوازا ہے۔ ان کے حوالے سے رسول اللہ فرماتے ہیں، ان للحسین لمحبت مکنون فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں امام حسین کے لیے خاص محبت ہے، خاص الفت ہے، خاص لگاؤ ہے۔ خود بقیہ اہل بیت کے لیے محبت ہے، لیکن امام حسین کے لیے خاص محبت۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے جو کیا یقیناً کسی نے نہیں کیا۔ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا مولا نے راہ خدا میں سب قربان کر دیا، اور رضا یہ الہی تک پہنچ گئے، وہ مقام حاصل کر دیا، مقام تسلیم حاصل کر دیا۔ بس عزادارو، صرف یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ مقام حاصل کیا ہو، بلکہ اگر آپ کربلا کے میدان میں جائیں تو کربلا کے میدان میں اصحاب، انصار، بنی ہاشم کے جوان، امام حسین علیہ السلام کے فرزند، امام حسین کے خاندان والے، امام حسین کے اہل و عیال، ان سب نے مقام تسلیم اور مقام رضا یہ الہی حاصل کیا تھا۔ ان کے حوالے سے جب ہم عاشورے کی تاریخ پڑھتے ہیں، عاشورے کے حوالے سے روایات اور احادیث پڑھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کس طرح سے جناب ابراہیم نے، کس طرح سے جناب حبیب نے، کس طرح سے جناب زہیر بن قین نے، کس طرح سے مسلم بن اوسجہ نے، کس طرح سے امام حسین کے غلام سیاہ جون نے خدا کی رضا حاصل کی۔ روایتوں میں ملتا ہے اس سے بڑی رضا کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی منزل تسلیم کیا ہو سکتی ہے، جب جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا سے تھوڑا تقریباً کچھ فرسخ دور جب امام حسین نے خواب دیکھا، اور خواب سے جیسے ہی بیدار ہوئے تو فوراً مولا کے دہن مبارک پہ جملے جاری ہوئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس جیسے یہ جملے سنے جناب علی اکبر تڑپ گئے، فرمایا بابا یہ کلمہ استرجا اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کچھ کوئی بڑی مصیبت طاری ہو، ایسا کیا ہو گیا بابا آپ نے کلمہ استرجا کی تلاوت کیوں فرمائی؟ روایتوں کے جملے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں نے ابھی خواب میں دیکھا، ہم ایک منادی ندا دے رہا ہے، اے قافلے والوں تم جس چیز کی طرف جا رہے ہو وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے، تم موت کی طرف جا رہے ہو، موت تمہاری طرف دوڑتی ہوئی آ رہی۔ بس اتنا سنا۔ اب دیکھیں مقام رضائے الہی، مقام تسلیم جناب علی اکبر کی۔ جناب علی اکبر نے فرمایا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ پھر فرمایا بابا جب ہم حق پہ ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا موت ہم پہ واقع ہو جائے یا ہم موت پہ واقع ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جناب علی اکبر کی تسلیم ہے۔ عزادارو آج 6 محرم ہے، اور 6 محرم کو ہمارے بر صغیر میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔
عاشورہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اپنے آپ کو عاشورے کے لیے آمادہ کریں, ہم اپنے آپ کو سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے آمادہ کریں, ہم اپنے آپ کو امام حسین پہ رونے کے لیے آمادہ کریں. کوئی قید نہیں ہے, انسان کہیں پہ بھی ہو, کیسے بھی بیٹھا ہو, لیکن جب نام حسین سنتا ہے نا تو اس کے دل کی حرارت گوارا نہیں کرتی, اس کے دل کی حرارت اسے رونے پہ مجبور کر دیتی ہے. روایتوں میں ہے ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین, قتل حسین کی وجہ سے مؤمنین کے دلوں میں ایک آگ لگی ہے جس آگ کو کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی. یقیناً وہ آگ ہمارے دلوں میں ہے, اس آگ کا آپ احساس کر رہے ہیں نا. جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے, مقاتل کی کتابوں میں ملتا ہے بنی ہاشم سے سب سے پہلے شہید کا نام ہے جناب علی الاکبر. امام حسین علیہ السلام جب دیکھا صحابہ شہید ہو گئے, انصار شہید ہو گئے, اب جب بنی ہاشم کی باری آئی جناب علی اکبر دوڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے, اور آنے کے بعد فرمایا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دی. اگر گریہ کیا جائے تو یہ جملہ کافی ہے رونے کے لیے کہ ایک باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب اس کا بیٹا اس کے سامنے آ کے کہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دے. لیکن ہائے قربان جاؤں امام حسین کے صبر پر, قربان جاؤں امام حسین کی تسلیم پر. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک, اور فرمایا بیٹا اکبر پہلے جاؤ اپنی ماں سے اجازت طلب کرو. اب دیکھیں کربلا کی ماؤں کو دیکھیں, روایتوں کے جملے ہیں جناب علی اکبر جیسے ہی اپنی ماں کے پاس پہنچے فرمایا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے. بس میں یہی کہوں گا, جس وقت جناب علی اکبر نے ام لیلہ سے یہ کہا ہوگا ماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے, عجب نہیں جناب لیلہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا ہوگا. ایک بیٹا کے جسے اتنی محنتیں اور مشقتوں کے ساتھ پالا ہو, آج وہ بیٹا میرے پاس آ کے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. ماں کا دل بنسبت والد کمزور ہوتا ہے, ضعیف ہوتا ہے, ماں تحمل نہیں کر پاتی, برداشت نہیں کر پاتی. لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں, قربان جاؤں کربلا کی ماؤں پر. عجب نہیں جملہ فرمایا جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے تو اجازت مانگو, آخر جناب زینب نے تمہیں پالا ہے, پوسا ہے. اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچے جناب علی اکبر, روایتوں کے جملے ہیں تمام سیدانیوں نے, تمام شہزادیوں نے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کوئی اکبر کے سینے کا بوسہ لے رہا ہے, کوئی اکبر کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے, کوئی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے. ہاں آزادارو, جب جناب علی اکبر کو امام حسین سے اجازت مل گئی, جناب زینب سے اجازت مل گئی, اپنی ماں سے بھی اجازت مل گئی, اب امام حسین جناب علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں, گھوڑے پہ سوار کیا. روایتوں کے جملے ہیں, مقاتل کی کتابیں بتاتی ہیں جب جناب علی اکبر کو روانہ کر دیا, روانہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جناب علی اکبر پلٹے, اور پلٹنے کے بعد فرمایا بابا جان آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا ہے, بابا آپ نے مجھے الوداع کر دیا ہے, بابا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں, بابا آپ آرام کریں. عجب نہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا اکبر, بیٹا اکبر کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے, بیٹا اکبر کاش تمہارا اکبر جیسا بیٹا ہوتا, تب تمہیں اندازہ لگتا ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کی عظمت کیا ہوتی ہے. روایتوں کے جملے ہیں جناب علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے اور خوب جنگ کی. جنگ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, جناب علی اکبر واپس امام حسین کے پاس پلٹے.
جیسے امام حسین کے پاس پہنچے فرمایا بابا اگر ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان اشقیاء ان فوجیوں کو واصل جہنم کر دوں گا۔ روایتوں کے جملے ہیں اب امام حسین جواب دیں تو کیا دے، اب امام حسین کہیں تو کیا کہیں، مشکوں میں پانی نہیں ہے، خیموں میں پانی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان باہر نکالی کہ بیٹا قاسم یہ میری زبان اپنے منہ میں رکھ لو، شاید اس زبان میں کچھ نمی ہو جس کی وجہ سے تمہیں کچھ نمی مل جائے۔ ہاں آزادہ رو، جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان جناب علی اکبر علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھی، بس روایتوں میں ملتا ہے جیسے یہ جناب علی اکبر کے منہ میں زبان رکھی جناب علی اکبر نے فوراً کھینچ لیا، فرمایا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہیں، بابا آپ مجھ سے زیادہ تشنا ہے، بابا آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ ہاں دادا روح جناب علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے اور روایتوں میں ملتا ہے خوب جنگ فرمائی، خوب جنگ کی، جنگ کرتے کرتے ایک لائن آگے بڑھا، اکبر کے سینے کا نشانہ لگایا، اکبر کے سینے پہ برچھی کی انی ماری، اکبر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، آواز دی بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ جناب علی اکبر کے لاشے پہ امام حسین پہنچے، اکبر کے سر کو اپنے دامن پہ رکھا اور چہرے سے مٹی پونچھنے لگے، چہرے کو صاف کرنے لگے۔ جناب علی اکبر کا ایک ہاتھ کلیجے پہ تھا، جگر پہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اکبر تم نے اپنے جگر کو کیوں تھام رکھا، بیٹا اکبر تم پریشان کیوں ہو، بیٹا اکبر کچھ بولتے کیوں نہیں؟ عجب نہیں، جناب علی اکبر نے فرمایا بابا جان میرے سینے میں برچھی کی انی ہے، بابا میں سانس نہیں لے پا رہا، بابا میں ہر سانس میں اپنی جان دیتا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے ہاتھوں کو ہٹایا، ایک ہاتھ سے برچی کی انی کو پکڑا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا اور نجف اشرف کا رخ کیا، فرمایا بابا خیبر اکھاڑنا بہت آسان ہے لیکن جواب بیٹے کے کلیجے سے برچھی کی انی انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے ناصر و انصار میں شمار فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ماتم حسين۔ شہانی افسوس کہ راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر علی اکبر، علی اکبر۔
دوں بے چین ہے خاطر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی یہ ماں خوب بھری میری اصل پٹھر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا اب کیا کروں جی کر کرتی تھی زیارت میں پیغمبر کی تجھی سے اب گھر میں کسے دوں گی میں تشبیہ نبی سے ہم شکل پیغمبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دل بر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی یہ ماں خوب بھری میری اصل پٹھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر
کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا چاہتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی یہ ماں خون بھری میری اصل پٹ، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ Events and Adventures knows how to make the most of big